میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے اذان کو ہی کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ اس کی کوئی سائرن بھی وغیرہ بھی تو ہو سکتا تھا. برائے مہربانی اس کی کیا حکمت ہے فرما دیجیے. اذان یہ بھی ایک ابتدائی ہے واقعہ اس کا، ابتدا کیسے ہوئی. پھر اذان خواب میں سکھائی گئی. ہاں یہ کہ اذان ہی کیوں ہے، سوال نہیں، سوشل میڈیا پہ کہیں آیا ہوگا کہ وہ سائرن بھی بجایا جا سکتا تھا. اس میں پہلے جب مدینہ منورہ صحابہ کرام علیہ رضوان پہنچے تھے تو ویسے ہی وقت پر جمع ہو جاتے تھے، یا الصلاۃ جامعۃ کہا جاتا تھا. تو پھر اس پر پریشانی تھی، پھر آپس میں مشاورت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کسی نے کہا کہ بوک بنا لیں، جیسے یہ سور پھونکنے کے لیے ہوتا ہے. تو کہا یہ تو فلاں کے لیے ہے، یہود کا ہے. آگ جلا لیں، تو کہا یہ نصارہ کا طریقہ کار ہے. تو پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کوئی ناقوس لے کے جا رہا ہے، اسی طرح کا سور لے کے جا رہا ہے. تو اس سے کہا کہ یہ بیچو گے؟ بولے کیوں بھائی ہمیں؟ تو کہا کہ ہمیں وہ نماز کے لیے اعلان کرنا ہوتا ہے. تو کہا اس سے بہتر میں تمہیں چیزیں بتا دوں. تو پھر وہ ان کو اذان سکھائی. تو وہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی. تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے پہنچے اور کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. سبحان تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ حضرت بلال کو بتائیں کہ وہ اونچی آواز والے ہیں. تو حضرت بلال پھر سنتے گئے اور وہ اذان کے کلمات کہتے گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذان کے کلمات بھیجے گئے تھے. سبحان. جنتی شخص اللہ پاک سے اجازت طلب کرے گا کہ وہ کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے. محمد انور ہے. امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ بہت سے دیہات کے لوگ کھیتی باڑی کو پسند کرتے ہیں اور کچھ سبزہ اور بارش کو بھی پسند کرتے ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ کیا جنت میں بھی ان چیزوں کا تصور ہوگا؟ کیا جنت میں بھی یہ چیزیں ہوں گی؟ بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گفتگو فرما رہے تھے، اور دوسری روایت میں کہ اللہ پاک کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے کہ جنتیوں سے اللہ پاک گفتگو فرمائے گا. تو ایک عرابی شخص بھی وہاں موجود تھے. تو گفتگو کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شخص اللہ پاک سے اجازت طلب کرے گا کہ وہ کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے. اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا کہ جو تیرے پاس موجود ہے، جو میں نے تجھے عطا کیا ہے، وہ کیا کافی نہیں ہے؟ یعنی اس کی تجھے ضرورت کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ بلا ہر چیز میرے پاس ہے، لیکن بس میرا دل چاہتا ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں کھیتی باڑی کروں. تو وہ پھر کھیتی باڑی کرے گا تو فٹافٹ یہ سب چیزیں، یعنی بیج ڈالے گا تو فوراً کھیتی یہ اگ آئے گی، پک آئے گی، کٹ بھی جائے گی، اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز بھی آسودہ نہیں کر سکتی، سیراب نہیں کر سکتی تجھے. تو یہ سن کر اس وہ جو دیہاتی تھے، عرابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، یہ تو کوئی قریشی قرشی یا انصاری ہی ہوں گے، کیونکہ وہی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم تو کھیتی باڑی نہیں کرتے. تو اس کی بات سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے. جس کا جو مشغلہ ہوگا نا وہ یاد کرے، یا کوئی اس کی پسندیدہ ڈش ہوگی تو اس کو یوں ہوگا کہ یار یہ جنت میں ملے گی کہ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.